اسی دن قیامت آئے گی۔ اور جس بندے کو حضور علیہ السلام کے دین کے اندر یہ بات بھی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہ میرا حسن خاتمہ ہو، اللہ میرا، یعنی جب میرا آخری وقت آئے وہ وقت میرا اچھا ہو، وہ وقت میرا اچھا۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، یہ حضور کی دعا بھی ہے کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا فرما میرا۔ اب خاتمہ اچھا ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اسے مدینہ طیبہ میں موت آئے حالت ایمان میں، سبحان اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اچھا خاتمہ ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ موت سے پہلے بندہ بیمار ہو جائے اور اللہ اسے صبر کی توفیق دے دے، بیماری سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ حسن خاتمہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ اسے کلمہ نصیب فرما دے۔ دیکھیں کتنی بڑی بڑی نشانیاں، ان میں سے حسن خاتمہ کی کہ اس بندے کا خاتمہ اچھا ہوا ہے یہ بھی نشانی ہے۔ من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ، جمعرات کے دن مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک جو بندہ فوت ہو جائے، فرمایا وہ بھی حسن خاتمہ کے اعزاز کو پا چکا ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ جمعے کی رات، اور جمعہ رات عربی میں پہلے آتی ہے نا اسلامی مہینے میں، جمعہ آج یہ جو ہم نے مغرب پڑھی ہے یہ کس دن کی ہے؟ یہ ہفتے کے دن کی۔ کل جو مغرب پڑھی تھی وہ کس دن کی تھی؟ اس رات سے لے کے آج تک مغرب سے پہلے پہلے جو فوت ہوا ہے، جسے یہ دن ملا ہے، یہ نشانی ہے اس کے خوش نصیب ہونے کی۔ یہ ساری عزتیں، سارے انعام کس کو ملیں گے؟ جو اس جمعے کے دن کی عزت اور قدر کرتا ہے۔ حضور کا ارشاد ذیشان ہے، فرمایا اللہ نے یہ جمعہ پہلی امتوں پہ بھی پیش کیا لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، پھر اللہ نے ہم کو دیا، یہ جمعہ ہمیں دیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اس کی قدر کی۔ کیا قدر ہے اس کی؟ کہ جمعے کے دن کی فجر کی نماز نہ رہے۔ جمعے کے دن کی فجر کی نماز عام پورے ہفتے کی فجر کی نمازوں پہ بھاری ہے۔ اس میں حضور نے سورہ سجدہ پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھی، پھر کوشش کریں اشراق بھی پڑھیں، سوئیں نہ جمعے کے دن، گھر جا کے فجر کے بعد تیاری شروع کر دیں، مسواک کر لی، درود پڑھ لیا، نہا لیا، بچوں کو دیکھ لیا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو بندہ بر وقت جمعے کی تیاری شروع کر دیتا ہے، گھر والوں کو تیاری کرواتا ہے جمعے کی، اور ٹائم سے مسجد میں آ جاتا ہے، خطیب کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے جو مقدر ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے، کم از کم 2 رکعتیں تو پڑھے نا، اگرچہ امام خطبہ بھی دے رہا ہو تو 2 رکعتیں پڑھے۔ لیکن اصل عزت اس کو ہے، اصل کامیابی اس کے لیے ہے جو خطیب کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے آتا ہے۔ جمعے کی عزت دیکھیے، جمعے کا اعزاز دیکھیے، اس فرض کی ڈیوٹی کی اہمیت دیکھیے، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا ہم سب رویہ دیکھیں جمعے کے ساتھ کہ کتنا جارحانہ، ظالمانہ، اور کتنا ہمارا شقاقت اور شقاوت پہ مبنی ہمارا رویہ ہے جمعے کے ساتھ، کہ ہمارے ذہن، نظر، عقل میں جمعے کی اہمیت کوئی نہیں۔ ممسا من طیب بیت ان کان عندہ، گھر کے اندر خوشبو ہے وہ لگائی، ولبس حسن الثیاب، ستھرا کپڑا پہنا، جمعے کا پروٹوکول ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ لوگوں تمہیں یہ چاہیے کہ جمعہ کے لیے ایک اچھا لباس سلائی کرا کے رکھ لو جو اسپیشلی جمعہ کے دن پہنو۔ گھر والوں کو اٹھایا، غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ودنا من الامام، امام کے قریب ہو کے بیٹھا، اے نہیں اوتھے نکرنا لگ گیا، اوتھے نکرنا لگ گیا، باہر تو پہ بہ گیا، جمعہ پڑھ کے نکلنا ہے، جلدی دروازے کول بہ گیا۔ ساڈے نمازی نا کھلر کے بہ جاندے نے۔ حضور کا حکم کیا ہوتا تھا؟ لیلینی لاولی النہی، جو عقل والے ہیں میرے قریب آ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امام کے قریب ہو کے بیٹھنا یہ عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ ودنا من الامام، دنا یدنو، بڑا ہی قریب ہوتا ہے، واستمع، بڑے غور سے خطبہ سنتا ہے، ولم یلغ، لغو حرکت کوئی نہیں کرتا۔ تو اس بندے کو جب یہ جمعہ ادا کرتا ہے، اس ڈیوٹی کو سار انجام دیتا ہے، اس ڈیوٹی کے عوض میں اللہ کیا دیتے ہیں؟ اس ڈیوٹی کے عوض میں اللہ اسے یہ دیتے ہیں کہ اللہ اسے ایک قدم جو اس ڈیوٹی کے لیے اس نے اٹھایا تھا نا، جتنے بھی اٹھائے وہ کاؤنٹ ہو جاتے ہیں کہ کتنے قدم اس نے اٹھائے ہیں۔
تو ہر قدم کے عوض میں 2 چیزیں ملتی ہیں، 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کے نفلوں کا ثواب۔ اس سے بڑی عزت کس نیکی کی ہے، آپ مجھے یہ بتائیے۔ لیکن ہم مسلمان بھی ہیں، گھر میں بیٹھے بھی ہیں، فارغ بھی ہیں، مسجد بھی قریب ہے، خطیب صاحب بھی ہیں، جمعہ بھی ہے، لیکن ہمیں یہ علم نہیں کہ یہ ہماری ڈیوٹی۔ اس طرح کی بے رخیاں تو نہیں چلتی جس طرح کی بے رخیاں ہم کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ اس طرح کی غیر سنجیدگیاں تو نہیں چلتی۔ اس طرح کی زندگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا نہیں کہا ہمیں۔